السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my grace, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Sahnavavatu Sahno Bhunaktu Sahveeriyam Karmamahe तेजस्वनावतीदवस्तु मा विद्विषावहे अब ब्रह्मा दुविशो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः प्यारो नाम पर जाम जहि यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता अधे पश्यस्य मोपरि संतराम पादकौहर माते कौशलपको ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगम्भिर्दै। ओम शांति, ओम शांति शांति। जनाब सदर महफिल, गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नाचीज़ की हाज़िरी इस जलसे में बहैसियत मुक़र्रिर हुई है। सच तो ये है कि मैं कोई मुक़र्रिर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। मुझसे बड़ी हस्ती, इल्म के पहाड़, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मुअतमद उलमाए किराम की हाज़िरी है। इनकी मौजूदगी में मुझ जैसे तालिब इल्म का कुछ कहना ऐसा होगा जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा। अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अपनी शरीयत के ताल्लुक़ से, अपने कुरान के ताल्लुक़ से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से। मेरे भाइयों, हम जानते हैं, हमारा अक़ीदा इस बात पर है कि हम जिस मज़हब को, जिस शरीयत को मानते हैं वो किसी इंसान का, किसी महापुरुष का या किसी मानव जाति के तरफ से नहीं आया है,
بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے وہ شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائنل سنویدھان ہے۔ ہمارا ایمان رکھنا اور ماننا ہمارے لیے دیٹ از امپورٹنٹ ٹو بی اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان پر ایمان اور اعتقاد رکھیں۔ اگر ہم نہیں مانتے ہیں شریعت کے کسی بھی مسئلے کو، کسی حکم کو، اس پر ہمارا ایمان اور اعتقاد اگر نہ ہو تو we are not Muslim, that person will not be a Muslim، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اعتقاد اور وشواس اور عقیدہ وہ الگ بات ہے کہ ہم عمل میں پیچھے رہتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں کسی جگہ پر، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ہمارا الحمدللہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت ہے، جسے لوگوں نے الگ الگ ناموں سے یاد کیا، کسی نے شریعہ قانون کہا، کسی نے جہادی قانون کہا، کسی نے طالبانی فرمان کہا، یہ ان کی زبان ہو سکتی ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ شریعت تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر اس شریعت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کے اوپر ریسرچ کرنا ہوگا۔ بنا پڑھے، بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق کیے اگر اس شریعت کی کچھ غلط رسم و رواج مسلم معاشرے کو اٹھا کر اگر آپ مکمل شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر گرو ہے کہ ہم اسی قرآن کو اسی انداز میں مانتے ہیں جس انداز میں اب سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا تھا، اور مکمل کوئی تبدیلی کی گنجائش بھی نہیں ہے اور کسی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے اگر ہم اپنی شریعت پر کسی میڈیا کے کہنے پر، کسی لا کمیشن کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی وجہ سے اگر ہم اپنی شریعت پر ذرہ برابر شک کرنے لگیں تو we are not Muslim because Allah said, Allah mentioned in the Holy Quran لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ اگر تمہارے اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہو، if you have any kind of doubt in the Quran and Sharia, you are not Muslim، تم مسلمان نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو۔ ہمارے ہندو بھائیوں، ایک پیغام اسی تعلق سے آپ کے نام اتھروید، رگوید، یجروید، ساموید، اتھروید بہت کم پڑھا جاتا ہے، بہت کم اینالائز میں آتا ہے اتھروید۔ پہلے نمبر پر رگوید کا آتا ہے، اس کی پوزیشن رگوید ہے، یجروید ہے، پھر ساموید ہے، پھر اتھروید ہے۔ بعض لوگ ساموید کو بعد میں مانتے ہیں، اتھروید کو پہلے مانتے ہیں۔ ایک شلوک ہے، ایک منتر ہے، اوا برہما دویشو جہی، ایوا برہما دویش، دویش مطلب دشمنی، دویش مطلب نہ ماننا، دویش مطلب چھوڑ دینا، دویش کے کئی سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ایوا برہما دویشو جہی، جہی کا مطلب خاتمہ، سر کو تن سے الگ کر دینا، جہی کے کئی معنی آتے سنسکرت میں۔ ایوا برہما دویشو جہی، جو انسان برہما کے اپدیش کو نہیں مانتا، دویش کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، پیروں تلے رون دیتا ہے، ان کے فرمان کو نہیں مانتا ہے، جہی اس کا سر تن سے جدا کر دو، یعنی اس کو اس پرتھوی پر
اس دنیا میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے جو برہما کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ اگر ایسا کوئی پوری دنیا کے اندر ایسی کوئی قوم ہے تو وہ صرف مسلمان ہیں جو اپنے برہما یعنی اپنے اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو ان پر وشواس ہے، اعتماد ہے، اعتقاد۔ یہی بات شری کرشن جی نے بھی کہی، تسمات شاسترم پرمانم کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرسی۔ شری کرشن جی جن کی وانی گیتا کی شکل میں ہے، آج اس زمین پر ان کی وانی کو بھی جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ کاریہ اکاریہ کون سا کام کرنے لائق ہے، کون سا کام نہیں کرنے لائق ہے، جو آدمی اپنے ایشور برہما پرماتما کے اپدیش کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرسی۔ یہ شاستر ودھی مکسرج ورتتے کام کارتا نس سدھیم واپنوکی نسکھم ن پرامگتی۔ فائنل کوڈ ہے سنسکرت میں کہ وہ انسان کبھی بھی سکھ نہیں پا سکتا، وہ انسان مرنے کے بعد پرم پد کو نہیں جا سکتا۔ میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، میرے پاس بہت کم وقت ہے، اس لیے کہ ابھی اور کئی معتمد ہستیاں موجود ہیں، ان کی بھی بات آپ کو سننی ہے۔ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں، اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، اصلاح ہندوستان بھی بہت ضروری ہے، اصلاح ہندوستان بھی اصلاح معاشرہ میں آتا ہے۔ صرف مسلم معاشرے کی کمی نہیں بلکہ ہماری شریعت کو جو تبدیل اور بدلنے کی کوشش کر رہا، غلط فہمی کی بنیاد پر ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل شریعت کا جو بھی فرمان ہے ہمارے کسی عالم دین کی طرف سے نہیں ہے متعین کردہ کہ نہیں مولانا ہے، مفتی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں تو مولانا عبداللہ کی طرف سے یہ آدیش دیے گئے زمین کے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تم اس دھرتی پر رہو گے تو تم کو 4 شادی کرنی پڑے گی، اے مسلمانوں تم کو اس زمین پر اگر تمہاری بیوی سے اگر کوئی تمہارے بیوی سے معاملات اچھے نہ ہو یا تم جب چاہو اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جس شریعت کے جس حکم پر عمل کرتا اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اللہ سے ہے، یا تو ڈائریکٹ اللہ نے قرآن میں وہ آرڈر دیے یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ آرڈر دیے۔ ہم وہ ہیں جو اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں، اور ہمارے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن صرف سناتن نہیں بلکہ دنیا کے اندر جوڈائزم، کنفیوشنزم، یہود و نصارہ، بھارت کے اندر سکھزم، بودھزم، جینزم، شنٹو، مجوسی، بہت سارے لوگ ہیں، سب کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ان تمام کے بیچ میں کوئی اپنے رب کے مرضی اور منشا کے مطابق کسی کا اعتقاد اور وشواس ہے اور ان کی شریعت موجود ہے تو صرف مسلمانوں کی، باقی سب لوگ اپنے غلط رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ ہمارا کوئی بھی حکم شریعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے، ان کے علاوہ نہیں ہے۔ کوئی بھی حکم لے لیجئے، اب مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت ساری چیزیں اسلامک شریعت میں ایسی ہے جو قابل اصلاح ہے۔ پتہ ہے غلط فہمی کی بنیاد پر، ابھی غلط فہمی کی بنیاد پر بہت سارے جگہوں کے اوپر آگ زنی کی گئی، مدارس جلائے گئے، مدرسے کے مینار کو توڑنے کی کوشش کی گئی، قرآن جلایا گیا، 4000 کتابیں جلائی گئی، غلط فہمی کی بنیاد پر۔ میں بھی اس کا آخر میں ان دی اینڈ اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ابھی جو بات چلی ابھی جیسے حضرت حاجی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی آپ لوگوں کے سامنے، ایک نیا قانون آ رہا، یہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر
نیا قانون کیا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ۔ میں تھوڑا دوسرے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھ سے بہتر انداز میں علماء سمجھا سکتے اور سمجھایا بھی، لیکن میرا تھوڑا الگ طریقہ ہوگا، میں سمجھاتا ہوں۔ میں آپ کو نہیں بلکہ ان لا کمیشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کو اس میں غلط کیا لگتا ہے۔ پتہ ہے یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد یہ ہے کیا؟ یہ ایک ایسا قانون ہے، کرمنل لا ایک ہے سب کا، یعنی بھارت کے اندر ہندو، مسلمان، جین، بودھ، کرسچن، بدھزم جتنے بھی لوگ ہیں، ایوری سٹیزن، ہر ایک بھارتی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، ریپ کرتا ہے، یا کسی کی کا مرڈر کرتا ہے یا مرڈر کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب کے لیے قانون برابر ہے، سب کے لیے دفعات برابر۔ اگر کوئی مرڈر کرتا ہے، ہندو کرے کہ مسلم کرے، 302 لگے گا۔ اگر کوئی مرڈر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو 307 سب کے اوپر لگے گا۔ اگر کوئی کسی بچی کا ریپ کرتا ہے تو 376 لگے گا، سب کے اوپر برابر، اس کے اوپر کوئی وہ نہیں۔ یہاں تو کرمنل لا برابر ہے سارے۔ سول لا میں تھوڑی سی تبدیلی چاہتے ہیں، سول لا کا مطلب سماجک قانون میں تھوڑی تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو اب سماجی قانون میں تبدیلی کا مطلب برابر قانون لانا چاہتے ہیں۔ سماج میں کیا کیا قانون ہے؟ سماج میں یہ قانون ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی سماجی قانون ہے، ان کی شادی ہے، ان کی وراثت کا معاملہ ہے، ان کے لین دین کا معاملہ ہے، اور ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہے، اور مسلمانوں کے یہاں بھی شادی ہے، بیاہ ہے، شادی ہے، وراثت ہے، لین دین ہے۔ اسی تعلق سے قانون لانا چاہتے ہیں، یونیفارم سول کوڈ، یکساں شہری قانون۔ اب اس قانون کے آنے کے بعد کیا کیا ہوگا؟ یونیفارم سول کوڈ اگر لاگو ہوتا ہے تو یہ ہوگا 21 سال سے پہلے کوئی لڑکی شادی نہیں کر پائے گی۔ یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد 21 سال کے بعد ہی کرے گی، اگر پہلے کر لیا ہے تو قانوناً اپرادھ۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق طلاق میں برابر ہو جائیں گے، ہسبینڈ وائف سب کو ادھیکار ہوگا، طلاق کا برابر کا ادھیکار ہوگا۔ شوہر ہے وہ طلاق دے سکتا ہے بیوی کو، تو پھر اب اس قانون کے آنے کے بعد بیوی بھی طلاق دے سکتی ہے، لے سکتی ہے، دے سکتی ہے، دونوں کو برابر۔ تیسرا کام کیا ہوگا؟ تیسرا قانون یہ آئے گا کہ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، ایک بیوی ہے لیکن کسی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد وہ دوسری شادی نہیں کر پائے گا، جس کو بہو وواہ بولتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا کہ بیٹی کو ابھی لڑکے کو 2 حصہ وراثت میں، باپ کے پراپرٹی میں، اور لڑکی کو 1 حصہ، لیکن اس قانون کے آنے کے بعد جتنا حصہ لڑکے کو ہوگا اتنا ہی حصہ لڑکی کو بھی ہوگا، برابر برابر۔ یعنی 1 روپے لڑکے کو ملتا ہے تو لڑکی کو بھی 1 روپے۔ ابھی ہمارے یہاں کیا ہے، 1 روپے لڑکا کو تو لڑکی کو 50 پیسے ایسے دیا جاتا ہے، لیکن نہیں، یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد برابر برابر۔ اور اس کے بعد پھر کیا کام ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ جو عدت اور حلالہ ہے، عدت طلاق دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو مسلم معاشرے میں عورت عدت میں جاتی ہے۔ یہ حلالے کا ایک پیٹرن ہے، ایک پروسیس ہے، شرعی حلالہ۔ تو یہ عدت بھی اس قانون کے آنے کے بعد عدت بھی ختم اور حلالہ بھی ختم۔ اور کیا ہوگا جی؟ اور یہ ہوگا اگر لڑکا نوکری والا ہے، سرکاری نوکری میں تھا، گورنمنٹ جاب تھی اس کو، اچانک اس کا انتقال ہو گیا، تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کو معاوضہ ملے گا، اس معاوضے میں مرنے والے کی بیوی مرنے والے کے ماں باپ کا دیکھ بھال بھی کرے گا، اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ یہ قانون بھی یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد یہ بھی ہوگا۔
اور یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد مسلم عورت کسی بچے کو چاہے کہ بھئی اس کے پاس بچہ نہیں، اولاد نہیں، تو وہ اڈاپٹ کرنا چاہتی، کسی بچے کو گود لینا چاہتی ہے، لے پالک متبنہ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ شریعت میں. تو ابھی پروسیس تھوڑا ہارڈ ہے ابھی، لیکن اس قانون کے آنے کے بعد بہت آسانی سے مسلم لڑکی، مسلم عورت کسی بھی بچے کو اپنے گود لے سکتی ہے. اور کیا ہوگا یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد؟ یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد ایک معاملہ بڑا گمبھیر یہ ہوگا، یہ تو سب کے اوپر تلوار کی طرح لٹکے گی. اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا، چاہے ہندو ہو کہ مسلم ہو، میں ہوں، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کے ماں باپ اگر زندہ ہے، ان کے والدین اگر حیات سے ہے، میری بیوی کا، تو میری بیوی کے انتقال کے بعد میری بیوی کے والدین کا خرچ برداشت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کا پورا نام نفقہ سمجھیے مجھے کرنا ہوگا. یہاں اپنے امی ابا کا تو ہوتا نہیں، پھر دوسرے کے بارے میں سوچ رہے، مودی جی لا کر دینا چاہتے. یہ بھی ہوگا یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد. اور یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد میں ایک بڑا حساس معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہم لوگ 3-3, 4-4, 5-5 بچے ہیں نا، کسی کے 8-8, 10-10، ان سب کے اوپر پابندی لگے گی. صرف ہم دو اور ہمارے دو کا بھی نام لگایا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوگی. اب کہیں گے کہ اچھا کیا دقت ہے جی؟ پھر اس میں دقت کیا ہے؟ مسلمان ایک بیوی کو تو دیکھ نہیں پاتا، دوسری بیوی کو لائیں اسی لیے قانون بن جائے کہ بھئی ایک ہی شادی کرے گا دوسری نہیں کرے گا. کیا دقت ہے؟ دقت اصل میں یہ ہے، اور دھرم کے لوگ اور مذہب کے لوگ اتنا ریاکٹ نہیں کرتے ہیں، اتنے اعتراض نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہی کیوں سب سے زیادہ تقریریں اس پہ ہو رہی ہے، کیوں مسلمان لوگ چیخ چیخ کر اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانیں گے. طلاق کا معاملہ، طلاق کا ادھیکار اسلام میں کس کو؟ مسلمان مرد کو. وراثت میں لڑکی کو کتنا ملتا؟ 50%، لیکن برابر کرنے والا تو کس پہ اٹیک کر رہا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کسی بھی دھرم کے پرسنل لا کو ٹچ نہیں کیا ہے. بھارت کے اندر 600 سے ادھک پرسنل لا ہے، یعنی 600 سے ادھک قانون ہے دھارمک. ہندو، جین، بودھ، کرسچن، کنفیوشنزم، شنٹو، آشوریو، دلت، SC ST OBC وغیرہ وغیرہ بہت سارے. کسی کے پرسنل قانون کو یونیفارم سول کوڈ میں نہیں لایا. یونیفارم سول کوڈ میں اگر کسی کے پرسنل قانون کو ٹچ کیا ہے تو وہ صرف مسلم پرسنل لا کو ٹچ کیا. اعتراض اصل اس بات پر ہے، اتنے سارے قانون، اتنے سارے دھرم ہیں، کسی کو نہیں چھیڑ رہے ہیں آپ، صرف مسلم پرسنل لا کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے پرسنل لا، پرسنل قانون یعنی شریعت کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ اب لوگ یوں کہتے ہیں اس لیے چھیڑ رہے ہیں کیونکہ اسلام کے اندر عورت کو ان کا حق نہیں ملتا ہے، لڑکی کو ان کا حق نہیں ملتا ہے. لڑکا ہے تو 1 روپے لڑکی کو 50 پیسے کیوں؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دماغ میں جو بھوسا بھرایا ہے نا، تمہارے ڈپلیکیٹ خداؤں نے پیسے دے دے کر جو تم نے اپنے ضمیر بیچ لیے، تمہاری عقل ختم ہو گئی. تم شاید بھول گئے ہو کہ اسلام نے عورت کو جو مقام، جو سمان دیا، دنیا کے اندر ایسی کوئی ماں پیدا نہیں ہوئی جس نے ایسا کوئی بچہ جنا ہو جس کے ذریعے سے عورت کو مقام و عزت دی گئی. اگر ایسی کوئی ذات اقدس ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کی زندگی کے اندر، جن کی زمانہ جاہلیت میں آپ علیہ السلام کے وقت میں اب سے تقریباً 1490 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. ٹی وی کی دنیا میں
سیکھنے والوں، نیوز کے روم میں بکواس کرنے والوں کہ اسلام میں عورت کا مقام، اسلام کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ چائنا کے اندر عورت کو یوز اینڈ تھرو مانا جاتا۔ آج بھی چلے جائیے تھائی لینڈ، یہ پروسٹیٹیوشن کے اندر نمبر 1 پر اگر کسی ملک کا نام آتا ہے تو تھائی لینڈ کا آتا، اس لیے کہ وہاں پر 100 200 روپے میں عورتیں کی عزت خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، لوٹی جاتی۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، اگر عورت کے قدم کے نیچے جنت بتایا گیا ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ اگر عورت کو کسی نے سمان دیا، اگر عورت کو کسی نے پاک سمجھا، یہودی جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں، یہ جوڈائزم جو دنیا کے تمام ایجنسی کے بعد جو اپنے ہاتھوں میں تھامے بیٹھے، یہ کہتے ہیں کہ عورت منحوس ہے، عورت شیطان کی آتما سے پیدا کی جاتی ہے، اس لیے عورت کے ساتھ کوئی جائز سمبند نہیں ہونا چاہیے، عورت کو استعمال کرو، لیمن ریلیشن میں رہو، ناجائز سمبند میں رہو، جب من بھر جائے اس عورت کو ختم کر دو۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر مرد کی عزت ہوتی ہے تو عورت کی بھی عزت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر عورت نہیں ہوتی زمین پر یہ دنیا خوبصورت نہیں ہوتی۔ عورت کو اگر کسی نے مکمل عزت دی ہے، ٹی وی کی دنیا میں بکواس کرنے والے میڈیا والوں، جب عورتیں دفن کی جاتی تھی، جب بچیوں کا جنم ہوتا تھا تو پیدا ہونے کے فوراً بعد 2 من 5 من مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب عورت کسی گھر کے اندر بچی کا جنم ہوتا تھا، منہ میں 12 بجتے تھے، منہ کے اندر بے عزتی کی روشنی آتی تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دنیا والوں، عورت اگر تمہارے گھر کے اندر اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو یہ تمہاری بیٹی نہیں، تمہاری گھر کی عزت ہے۔ اگر بہن کی شکل میں ہے، عورت بہن کی شکل میں ہے تو تمہارے گھر کی رحمت ہے۔ اگر بیوی کی شکل میں ہے تمہاری لائف پارٹنر ہے، اگر ماں کی شکل میں ہے تو سنو، اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اگر عورت کے قدم کے نیچے جنت، عورت کو یہ سمان کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، باقی کسی دنیا کے مذہب نے عورت کو سمان نہیں دیا۔ عورت کے قدم کے نیچے جنت۔ اب بولتے ہیں مولانا وہ تو الگ بات، عورت کی اسٹیٹس کی بات ہو گئی، پھر ان کو 1 روپے کیوں نہیں دیتے؟ باپ 1 روپے چھوڑ کر گیا، باپ مثال کے طور پر کچھ پروپرٹی چھوڑ کے گیا، ان میں سے 100% بیٹے کو، 50% بیٹی کو کیوں؟ یہ تو بیوی کے حق ہمارے، بیٹی کے حق ہماری ہے۔ تم سمجھتے نہیں اسلام کی حکمت کو، ہر حکم کے ساتھ ایک حکمت ہے۔ وہ کیا حکمت ہے؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے گھر پہ، کون برداشت کرتا ہے؟ مرد برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بیمار کوئی پڑتا ہے تو دکان پہ کون جاتا؟ مرد جاتا۔ سیلاب آ جائے، گھر کے اندر پانی بہتا رہے، باپ اور مرد پلر بن کر اپنے گھر میں کھڑا رہے گا اور اپنے پورے پریوار کو باندھ کر رہے گا، اپنی بیوی کو بھی، اپنی عورت کو بھی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پریشانی کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے۔ ہاسپٹل جانا ہو مرد جائے گا، کورٹ جانا ہو مرد جائے گا، بلاک جانا ہو مرد جائے گا، کاشتکاری ہل جوتنے جانا ہو مرد جائے گا، آفس مرد جائے گا۔ سارے کام کون؟ مرد۔ سارے اخراجات کن کے ماتھے پر؟ مرد کے ماتھے پر۔ اور عورت کے ماتھے پر کچھ ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ عورت کے ذمہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ جب تک اپنے گھر پہ ہے تو باپ کے ذمہ، اور جب شادی ہو گئی تو شوہر کے ذمہ۔ تب بھی اسلام کہتا ہے، اسلام یوں کہتا ہے کہ بیٹی ہے، جب اس کے ذمہ کوئی خرچ ہی نہیں ہے، جب اس کے ذمہ کوئی خرچ نہیں، ٹوٹل خرچ مرد کے ذمہ ہے، اس
بیچارے کو تو کہیں سے آتا نہیں. جب تک باپ ہے تو باپ, لیکن باپ چلا گیا تو خود باپ بن جائے گا. بیٹے کی اگر ماں ہے, باپ ہے زندہ, ان کی بھی پرورش, ان کی بھی دیکھ بھال, ان کا خرچ, پوشن, پالن سب کرنا. جب سارے کام میں مرد آگے تو اس لیے اسلام کہتا ہے مرد کو 1 روپے ملے گا, اور جب وہ عورت ہے, وہ بیٹی ہے, وہ لڑکی ہے, اس کو کچھ نہیں کرنا. ماں باپ کے گھر میں ہے تو ماں باپ کے ذمے, شادی ہو گئی تو شوہر کے ذمے, اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو, اس کو کچھ کرنا ہی نہیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ جب اس کے ذمے کوئی خرچ ہی نہیں ہے تو اسی لیے اس کو صرف 50 پیسہ دے دو, کیونکہ اس کے ذمے کوئی خرچ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ قانون ہے. میڈیا والوں اور لاء کمیشن صاحب, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی کو, بیٹی کو ان کا سمان ملنا چاہیے برابر برابر سرابر, تو غلط سوچ ہے آپ کی. اسلام نے اگر بیٹی کو آدھا حق دیا ہے اور بیٹے کو پورا, تو اس میں بیٹے کی ذمہ داری کو دیکھ کر دیا. آپ اللہ کے حکم کی حکمت کو نہیں جان سکتے. اس حکمت کو اگر کوئی ڈھنگ سے جان سکتا ہے, بیان کر سکتا ہے, بول سکتا ہے, تو وہی انسان بول اور سمجھ سکتا ہے جو قرآن کو, جو شریعت کو ان کے اوپر اینالائز کیا ہو, جو پڑھا. اور ہمارے علماء اس لیے بولتے ہیں چونکہ 10 سال تک مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر وہ اس پر ریسرچ کرتے, اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے. اور سن لو, عورت کا سمان تو آپ کے یہاں بھی ہے, جس کے اندر کہا گیا پرشنوتری کے ایک منتر میں, یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا. جس گھر کے اندر بیٹی کی عزت ہی نہ ہو, جس گھر کے اندر بیٹی کی اچھا کا, بیٹی کی خواہش کا, بیٹی کی مان مریادہ ہی نہ ہو, تتر تاستو نہ پوجنتے, جس گھر کے اندر بیٹی کا صرف نام لیا جائے. آج ہم لوگ آ رہے تھے جھارکھنڈ سے, تقریباً 20-25 کلومیٹر دور تک ہم کو ایک گاڑی کو اوورٹیک کرنا پڑا. اس گاڑی کے پیچھے بڑے اکشر میں لکھا ہوا تھا وہی پرانا کھوکھلا نعرہ, بیٹی پڑھاؤ, بیٹی پڑھاؤ, بیٹی پڑھاؤ, بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ. یہ نعرہ ہم نے کہا کتنا کھوکھلا نعرہ ہے یہ, اتنے موٹے اکشر میں لکھا ہوا ہے. بہت بڑا ٹرک تھا, شاید اسکارپیو وغیرہ لے کر کسی شو روم میں وہ جا رہے تھے. بہت دور تک اس نے ہم لوگوں کو تو راستہ نہیں دیا. ہم نے کہا نیچے پیچھے لکھا ہوا بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ. اور سب سے زیادہ بیٹی کلین, سب سے زیادہ بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ اگر کیا جاتا ہے تو ہمارے اس بھارت کی دھرتی پر کیا جاتا ہے. اس کے اوپر قانون کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیش اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے کہ ایک جیسا قانون نہیں ہے. کیا 4 شادی کی وجہ سے دیش کی ترقی رکی ہوئی ہے پی ایم صاحب یا لاء کمیشن صاحب؟ کیا بیٹی کو 50% ملتا اس لیے دیش کی ترقی رکی ہوئی ہے؟ کیا طلاق کے معاملے میں عورت کو ادھیکار نہیں ہے اسی لیے دیش کی ترقی رکی ہوئی ہے؟ تو کتنے پرسنٹیج میں مسلمان؟ ماتر 17 سے 20 کروڑ آنکڑے کے مطابق سن 2011 کے مردم شماری کے مطابق. اور باقی ادھر تو ہمارے 120 کروڑ 115 یا 20-25 کروڑ تو ہمارے سناتن دھرمی بھائی ہیں. مسلم تو کم ہے. کیا ان مسلم سے 20 اور 17 اور 20-25 کروڑ کی وجہ سے دیش کی ترقی رکی ہوئی ہے؟ خامخواہ یہ سارے سیاسی ہتھ کنڈے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی اور غلط طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کرتے. اسی لیے مجبوراً ہم جیسے طالب علموں کو آ کر اسٹیج پر بولنا پڑتا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرنی پڑتی کہ نہیں عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی. تو عورت کو کم کیوں دیا جاتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے چونکہ عورت کی ذمہ داری کچھ ہے ہی نہیں, ساری ذمہ داری مرد کی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. علماء بیٹھے پوچھ لیجئے گا, ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث کے ذریعے میں نہیں, ڈائریکٹ قرآن میں آ رہا. بیٹی ہے ان کو 1 روپے نہیں, ان کو 50 پیسہ ملے گا. کیوں؟ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں.
بلکہ جب بھی شادی ہوگی تو اس کے لیے سامان کا بھی ہم لوگ انتظام کرتے ہیں. بھلے ہی حضرت مفتی صاحب نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی بات کی کہ ہم لوگ جہیز کا مطالبہ بھی کرتے ہیں, دبا کے لیتے اور دیتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی زندگی کے اندر کبھی آپ کو جب محسوس ہو, آپ پیرنٹس ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے, آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ دے دیجئے, لیکن ایسا نہیں. جب ضرورت ہے, شادی کے دن ہی 1.5 لاکھ روپے نہیں, 1,62,000 روپے کی کھپاچی آ رہی ہے آج کل. 1,62,000. رشتہ طے ہونے کے بعد سب سے پہلے لڑکا کا میڈیٹر کہتا گاڑی تو خرید لیتے تو اچھا ہوتا, گاڑی تو خرید لیتے, یعنی گاڑی پہلے خرید لیجئے, اس کے بعد تب کپڑا وغیرہ جو بھی ہے وہ کریں گے. اس کے بعد تو کرتے ہی ہمارے گارجن, نہیں پیسہ ہوتا قرض لے کر کرتے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. تفصیلی بات حضرت مفتی صاحب آپ کو بیان کر چکے. یقیناً ہم مسلمانوں کی بے راہ روی کی وجہ سے اس طرح کے یہ تقیانوسی لوگ اپنے منہ کو کھولتے ہیں جو اپنی شریعت اور اپنے سمویدھان کو کسی کو بھی نہیں مانتے. دوسری چیز کیا ہے اس یونیفارم سول کوڈ میں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مرد اور عورت کو دونوں کو طلاق کا برابری کا حق ہوگا, طلاق کا برابری کا حق ہوگا. کیسے پاسبل ہے؟ ارے عورت تھوڑی تھوڑی بات میں اکھڑ جاتی ہے. عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے. کون عورت؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی ہوتی ہے, تھوڑی بات میں اکھڑ جائے گی. صبر نہیں, ان کا دل اتنا اسٹرانگ نہیں, وہ فیصلے نہیں لے سکتی. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت کی گواہی تب مرد کے مقابلے میں ہو سکتی. کیوں؟ ناقص العقل ہوتی. اس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے, عدت ختم ہونی چاہیے. چونکہ انسان ہے وہ بھی عورت, مرد بھی انسان, تو عدت کیوں گزارے صرف عورت؟ مرد کو بھی گزارنا چاہیے. جب مرد کے لیے عزت اور عدت نہیں ہے تو عورت کے لیے کیوں؟ طلاق کا, عدت کا معاملہ شریعت سے ہے. اسی لیے مسلمان ہم بے چین ہیں, ہم UCC یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پرسنل قانون میں انگلی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور ہم کو بولنے کا ادھیکار بھی ہے. کیوں ہم کو بولنے کا ادھیکار ہمارا بھارت کا سمویدھان کا دفعہ نمبر 25 دیتا ہے, جس میں کہا گیا فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن. اگر اس دیش کا کوئی ناگرک اپنے دھرم کے مطابق عقیدہ رکھے, اذان میں نماز پڑھے, عمل کرے, تو اس کو کوئی اس کے اوپر آپتی نہیں ہے. فریڈم ہے اس کے لیے, آزادی ہے اس کے لیے. This is our fundamental right, law commission. This is our fundamental right. یہ ہمارا ادھیکار ہے. آپ آرٹیکل نمبر 25 کو ذبح کر کے دفعہ نمبر 44 کے تحت ہم مسلمانوں کی پرسنل لا میں انگلی کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہو, اور آپ رائے کن سے مانگتے؟ عوام سے, جو طلاق کے بارے میں نہیں جانتے, عدت کے بارے میں نہیں جانتے, حلالے کے بارے میں نہیں جانتے, ایک سے ادھک شادی کے بارے میں نہیں جانتے. اس کے بارے میں کن سے مشورہ کرنا تھا؟ ہمارے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے. ہماری ایک ایکسپرٹ کی ٹیم ہوتی, مفتیان کرام کی ایک ٹیم ہوتی, علماء کی ایک ٹیم ہوتی, ان سے بیٹھ کر واردات کرتے کہ سر ہم ایسا ایسا کرنا چاہتے. ان کے مشورے سے کوئی کام لیتے, اس کو آپشن میں رکھتے. زبردستی نہیں کہ قانون آئے گا آپ کو ماننا پڑے گا. تو فریڈم آف کنشنس کا کیا مطلب؟ آرٹیکل 14 کا کیا مطلب ہے جس کے اندر کہا گیا اکوالٹی بیفور لا اور ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا. کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ ان کو چھوڑ دیجئے, اکھاڑ کر پھینک دیجئے, بھارت کے سمویدھان سے ان پنوں کو اٹھا کر الگ الگ کر دیجئے. غلط فہمی, صرف غلط فہمی. طلاق زبردستی اسلام میں کوئی کھلونا نہیں کہ جب من میں آج تک طلاق دے دیا. طلاق تو ایمرجنسی ونڈو ہے. لو کمیشن صاحب اگر ہوائی جہاز میں سفر کریں, ہوائی جہاز میں سفر کریں گے, مین گیٹ بند ہو جائے,
آگ لگ جائے تو پتہ ہے کون سا ایگزٹ ونڈو ہوتا ہے؟ ڈومیسٹک فلائٹ میں 320 والے نمبر کی فلائٹ میں گیٹ نمبر سیٹ نمبر 11 12 کے پاس ایگزٹ ونڈو ایمرجنسی ونڈو بولتے ہیں. اس کو کیوں کھولتے ہیں؟ جب کوئی حادثہ ہو جائے، جب اندر میں سارے گیٹ بند ہو جائیں. ہر جگہ پر ہے، بس میں بھی ایمرجنسی ونڈو تتکال کھڑکی ہوتی، ٹرین میں بھی ہوتی ہے آپاتکالین کھڑکی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی حادثہ ہو جائے، چاروں طرف سے گیٹ بند ہو جائیں، کھڑکیاں بند ہو جائیں، تو وہ آپاتکالین کھڑکی بہت جلدی آسانی سے اس کو کھول سکتے ہیں تاکہ وہ کھول کر فوراً نکلیں. طلاق بھی اسلام میں ایسا ہے کہ طلاق ان دا اینڈ، لاسٹ میں جب سارے راستے مسدود ہو جائیں، سب چیزیں ختم ہو جائیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے نبھاؤ کے، اس وقت کہا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. ہما ضمیر تسنیہ ہے. جو کمیشن اور میڈیا والوں دونوں کو اختیار ہے، دونوں کو کہا گیا ہے کہ اگر تم کو زندگی گزارنے میں تم کو ایسا محسوس ہو کہ تم اللہ کی حدود کو اور اپنے حدود کو اور اپنی ضروریات کو مکمل نہیں کر پاؤ گے، ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کر پاؤ گے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنی مرضی سے تم طلاق لے سکتے ہو. دونوں کو اجازت دی گئی ہے. آپ کیسے بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر بالکل عورت کا حق ختم کر دیا گیا ہے؟ آپ کو اگر عورت کے بارے میں چنتا ہے تو آپ دیجئے شرفدار کو انصاف. آپ کو عورت کے بارے میں چنتا ہے تو دیجئے اس شاکسی کو انصاف. آپ کو عورت کے بارے میں چنتا ہے تو 3.5 مہینے سے دلی کی سڑکوں میں بیٹھی ہوئی ہماری لیڈیز ریسلر پہلوان، ان کو انصاف نہیں ملتا، پہلے دیجئے ان کو انصاف. اگر آپ کو عورت کے بارے میں چنتا ہے تو ممبئی کی دھرتی پر ایک منوج نام کا سہنی نام کا کوئی ظالم آدمی 55 سال کی عمر میں ایک بیٹی کا مرڈر کرتا، ان کے جسم کے ٹکڑے کرتا، بوٹیاں بناتا اور پھر جناب اس کو کوکر میں ابال کر اس کو کھاتا ہے. ایسے ظالموں کو کہتے کردار تک پہنچانے کے لیے فاسٹ ٹریک قانون لایا، اور تاکہ اس طرح کا معاملہ کہیں سامنے آئے تو بیٹیوں کو انصاف دلانے کے لیے فوراً انصاف کی آواز بلند ہونی چاہیے. ان کے لیے کوئی قانون نہیں، بس آ جائیں گے ڈائریکٹ مسلم پرسنل لا، یونیفارم سول کوڈ. اس کی ضرورت ہی نہیں. اگر مسلمان 4 شادی کرتا ہے، یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد 4 شادی کرنا الاؤ نہیں ہوگا. آج کون کرتا ہے؟ کیا 4 شادی کرنا ضروری ہے؟ 4 شادی کرنا فرض ہے؟ ایک آپشن ہے. مثال کے طور پر کسی نے شادی کی، بچے نہیں ہوئے یا کوئی اور کمی ہے بیوی میں، تو پہلے بیوی کی مشورے سے، ان کے رائے سے بچہ نہیں ہوتا ہے، 5 ہو گئی ہے، 4 سال 5 سال 10 سال کا پیریڈ گزر جاتا ہے، بچے نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں اسلام نے کہا کہ بھئی تم دوسری کر سکتے، نو پرابلم. لیکن یہ بھی ہو کہ بھئی بیلنسنگ ہونی چاہیے. یہ ہے ایک کو تو سنبھالتے نہیں مسلمان. کیا کوئی شوقیانہ دوسری تیسری چوتھی کرتا ہے؟ کوئی دوسری شادی کر لے دنیا میں جہنم دیکھ لے گا، تیسری کر لے اس کو روٹی نہیں ملے گی. 3 گھر تو ہیں، 3 بیویاں تو ہیں، لیکن تینوں جگہ بھوکا رہے گا. وہ آپشنلی چیز ہے، یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ نہیں. اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، اجازت الگ ہے، ضروری ہونا الگ ہے. کون کرتا ہے؟ میرے خیال سے پورے بھارت کے اندر آپ دیکھیں گے سروے کر کے تو 5 سے 6% ہی مسلمان ایسے ہوں گے جو 2 یا 3 شادی میں ہوں گے، ورنہ باقی سب 90 96 95% ایسے جو ایک شادی پر اتفاق کرتے ہیں. اور پتہ ہے یہ آپشن کیوں رکھا اللہ نے؟ دنیاوی اعتبار سے بڑی بیماری سے، بڑی برائی سے بچانے کے لیے راستہ رکھا. مثال کے طور پر آپ کے گاؤں کے کچھ نوجوان نئی شادی ہوئی، ان کی وہ کہیں کسی بارڈر پہ گئے، جیسے پلوامہ اٹیک ہوا، سب کے سب وہاں شہید ہو گئے. اب ان کی جو نئی نویلی دلہن ہے، ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، وہ تو ویدوا ہو گئی. ویدوا ہونے کے بعد میں اب ہندو پرمپرا کے تحت وہ پوری زندگی یوں ہی بتا دے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. لیکن اسلام نے اب مثال آج کے زمانے میں آج کی تاریخ میں کیا یہ پوسیبل ہے کہ بنا ہم سفر کے، بنا شوہر کے کوئی جوان عورت اپنی زندگی گزار لے؟ پوسیبل نہیں ہے.
ان کو فزیکل سکون بھی چاہیے، ان کو ان کے نان نفع، ان کو زندگی گزارنے کے ضروری سامان بھی چاہیے۔ کون دے سکتا ہے؟ شوہر دے سکتا۔ اب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ ودوا عورت ناجائز سمبند بنائے گی تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ناجائز سمبند بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس گاؤں کے اندر جو شادی شدہ طبقہ ہے، پہلی بات تو کنوارے تو کریں گے نہیں، آپ کہیں گے کہ کنواروں کو کرو، ان ودوا سے شادی کریں، کنوارے خودکشی کر لیں گے لیکن ودوا عورت سے شادی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بھی پیغام اگر کسی نے دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آپ علیہ السلام کنوارے ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ اب قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ گاؤں کے جتنے بھی جو استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک ایک ودوا عورت سے نکاح کر لے، 2 سے کر لے، 3 سے کر لے، تاکہ وہ عورت ان کو بھی ایک سایہ مل جائے اور وہ ناجائز سمبند بنانے سے رک جائے، زنا کے بازار کو گرم کرنے سے رک جائے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اس آرڈر کا، اس آرڈر کا، قرآن کے اس فرمان کا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ بہتر ہے کہ دوسری بیوی بن کر رہے، چاہے زندگی گزارے ناجائز سمبند بنانے سے۔ آپ قرآن کے حکم کی حکمت کو نہیں سمجھے، نہیں سمجھ سکتے۔ لو کمیشن اور ہمارے بھارت کے اندر تشدد پرست تنظیموں، لاکھ چیخ لو چلا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان سے جو فائدہ قوموں کو ہونا چاہیے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے کیا ہوگا؟ اگر آپ نے نکاح پڑھایا قاضی صاحب سے تو نکاح قابل قبول نہیں گورنمنٹ کے نزدیک، بلکہ آپ کو شادی کی رجسٹری کرانی ہوگی۔ کیا ہے یہ؟ مسلم پرسنل لا میں انگلی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شادی کرائے، گاؤں میں شادی ہو، شادی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ رجسٹر نہیں کرائیں گے۔ اگر آپ نے رجسٹری نہیں کرائی تو آپ کو سرکاری فائدہ نہیں ملے گا۔ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور جناب شادی کو سخت بنا رہے، لیو ان ریلیشن میں رہنے والوں کو اپنا پروف دینا ہوگا۔ مطلب ناجائز سمبند میں رہنے والے لڑکا اور لڑکی رہتے ہیں نا، باہر جاب کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، لڑکا اور لڑکی پڑھتے ہیں، آپس میں ایک فلیٹ میں رہتے ہیں۔ لیو ان ریلیشن کا مطلب ناجائز سمبند، میں تمہارا بوائے فرینڈ، تو ہماری گرل فرینڈ، یہ والا رشتہ، اس رشتے کو جائز لا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی لیو ان ریلیشن میں رہے، ابھی تک تو یہ پردے میں رہتے ہیں، بہت سے کہ بچہ لڑکے اور لڑکی باہر رہتے ہیں تو چھپ کر رہتے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ بیٹے کیا کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کون ہے زندگی میں، کوئی ہے نہیں، ابھی ہم رہ رہے ہیں، ابھی ہم اکیلے رہ رہے ہیں، ہم لیو ان میں ہیں۔ بیچارے سیدھے سادھے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کیا سمجھنے گئے لیو ان کو، لیو ان کو کیا سمجھنے گئے؟ اب کہتے ہیں کہ اس لیو ان میں رہنے والے ناجائز سمبند رہنے والوں کو ان کے ماں باپ کو خبر کرنا ہوگا۔ یعنی بیٹا ہے، گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، تو بوائے فرینڈ کو اپنے ماں کو باپ کو کہنا ہوگا کہ اماں ابا I have a girlfriend، I have a girlfriend۔ ہماری ایک دوست ہے لڑکی ہے تو وہ کہے کہ اپنے ماں باپ کو I have a boyfriend۔ ہمارے پاس ایک لڑکا دوست ہے and we live with each other، we are living، ہم living میں ہیں، یعنی ہم زنا کر رہے ہیں، میرے ماں اور میرے باپ، اس کو خبر دینا ہوگا۔ یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد اس سماج کو کہاں لے جانا چاہتے ہو لو کمیشن صاحب؟ شرکھا کا معاملہ سامنے آیا، آفتاب نے 35 ٹکڑے کیے۔ آفتاب ہو کہ مہتاب ہو، جو شریعت کے خلاف جائے گا، سمویدھان کے خلاف جائے گا، وہ مجرم ہوگا۔ اسی لیو ان کے چکر میں پہلے لیو ان میں رہتے تھے، مرڈر ہوا، اس کے بعد ساکشی کا چھرا گھونپ کر پتھروں سے پیر کچل کر دلی میں وہ بھی لیو ان میں رہتے تھے۔ ممبئی کے اندر گھٹنا ہوا، پریشر کوکر میں اس کی ماس کو ڈال کر اس کو چبانے کی کوشش، بلکہ کھایا بھی ہوگا کئی کلو ماس اپنے گرل فرینڈ کا، وہ بھی لیو ان میں رہتے تھے۔ 55 سال کا بڈھا
اور ایک 36 سال کی ایک عورت، اگر آپ نے اس کو جائز قرار دیا اور نکاح اور میرج کو آپ نے اگر سخت بنا دیا تو سمجھ سکتے ہیں کہ کرائم کہاں تک جا سکتا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ جوڑنے سے پہلے جائز سنبھل میں آؤ، بات کرنا دور کی بات نہیں کر سکتا کوئی کسی عورت سے۔ یہ صرف قرآن کا فرمان نہیں ہے۔ لو کمیشن صاحب پڑھیے رگ وید کا منتر جس کے اندر کہا گیا ادھے پشیستمو پری سنترام پادکو ہرمادے کوشل پتو، اے ماؤں پیروں کو ملا کر چلو، تمہارے چلنے کی آواز کسی دوسرے لڑکے کے کان تک نہیں پہنچنا چاہیے، کسی اجنبی مرد کے کان تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ رگ وید کے خلاف قانون بنا رہے، آپ یقیناً اگر دھارمک ہے تو کم سے کم اپنے دھرم گرنتھوں کے آدیش کا پالن کیجئے۔ پرماتما کہتا ہے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھو، اور آپ قانون بناتے ہیں کہ نہیں، کھلے عام زنا کرو، اور اپنے ماں باپ کو بول کر کرو کہ امی ابا ہم زنا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لو کمیشن صاحب کیا آپ کا دل گوارا کرے گا؟ کیا آپ کی بیٹی یوں کہے کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ لیونگ میں رہ رہی ہوں، آپ کہیں گے کہ بندوق نے گولی سے فائر کر دیں گا کم بخت؟ آپ تیار نہیں ہے تو آپ بھارت کے ناگرک کے لیے کیوں یہ قانون لائے ہیں کہ لیونگ ریلیشن کی تصدیق کرنی ہوگی یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد یہ سب ہوگا؟ میرے خیال بہت ساری باتیں ہیں جو کہ غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ مسلمان اس لیے زیادہ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی پرسنل لا شادی جو 21 سال کی عمر میں فکس کی ہے، اسلام کے اندر شادی کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ بالغ ہو جائے لڑکا لڑکی، لڑکی 12 سال میں، لڑکا 14 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کو اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہے، اگر کسی کو اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، وشواس ہے کہ بھئی وہ گناہ میں نہیں وہ ہو سکتا، یعنی وہ 30 سال میں شادی کرے کہ 20 سال میں کرے کہ 40 سال میں کرے کہ 50 سال میں کرے، ہاں ایک ہی موقع پر ایک دو موقع ایسے آتے ہیں جس پر شادی کرنا ضروری ہے۔ وہ کب؟ اگر گناہ میں ملوث ہونے کا، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو کہ اگر شادی نہیں کریں گے تو گناہ میں چلے، زنا میں شریک وہ ہو سکتے ہیں، زنا کی زندگی گزار سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے۔ ہاں اس کے لیے بیوی کا خرچ اور بیوی کا نام نفقہ یہ سب بھی دیکھا جائے گا۔ اسلام کے لیے 21 سال نہیں، اسلام کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ ایک پروسیس ہے۔ واجب کب ہے، سنت کب ہے، فرض کب ہے، آپ 21 سال کا 25 سال کے بعد کا قانون لگائیے، ہم کو اس سے کوئی آپتی نہیں۔ آپ کوئی بھی قانون بنائیے، ہم کو اس سے کوئی آپتی نہیں، لیکن خدا را جو چیزیں ہماری شریعت میں اللہ کے طرف سے ہے، جب بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 14، 15، 25، 26، 27، 28 ہم کو پوری آزادی دیتا ہے اپنے مذہب پر خوشی خوشی زندگی گزارو، تو یہ بیچ میں ووٹ لینے کے لیے کیوں لا کمیشن کے ذریعے سے نوٹیفیکیشن جاری کروایا؟ آپ نے دستخط مہم کے ذریعے سے رائے مانگی تھی تو 10 لاکھ دستخط پیش کیے تھے، آپ نے اس کا ناجائز استعمال کیا کہ 20 کروڑ مسلمان 10 ہی لاکھ دستخط۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 لاکھ مسلمان چاہتے ہیں کہ طلاق کے اوپر کوئی پابندی نہ لگے، باقی سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ پابندی لگے۔ اب پھر آپ وہی چال چل رہے ہو کہ مسلمان 10 سے 15 مسلمان رائے دیں گے، 10 سے 15 لاکھ مسلمان، باقی تو جناب ہم خود اس کا دوسرا معنی اور میننگ نکال کر اس قانون کو لے آئیں گے۔ ہم سنویدھان کے ماننے والے، ہم قانون کے مطابق زندگی گزارنے والے فالو کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جان سے پیاری کوئی چیز ہے تو ہماری شریعت ہے، ہمارا رب کا فرمان، اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کسی کو نقصان پہنچانے کی پرمیشن ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اسی لیے خدا کے واسطے کوئی قانون لانے سے پہلے غلط فہمی کی بنیاد پر UCC یونیفارم سول کوڈ یکساں شہری قانون نافذ کرنے سے پہلے آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ شریعت کو اسٹڈی کیجئے، پڑھیے،
آپ کو خود پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو یہ مسائل ہیں، اللہ کے طرف سے جو یہ آرڈر ہے، یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ مانو جاتی کی بھلائی کے لیے ہے۔ اس کے اندر آرڈر تب جا کر آپ کو لگے کہ نہیں یہ برا ہے، یہ غلط ہے، ہونا چاہیے، تو ہمارے مفتیان کرام کو بلا کر لائیے گا، ہمارے ایکسپرٹ کو کہیے گا کہ مولانا آپ کے قرآن کے اس آیت سے یہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم جیسے طالب علم سامنے کھڑے ہو کر جواب دیں گے۔ اور ہم نے دیا ہے غلط فہمی کا جواب۔ پتا ہے ابھی ایک مدرسہ جلایا گیا 114 سال پرانا مدرسہ، کس بنیاد پر؟ غلط فہمی کی بنیاد پر۔ کس غلط فہمی کی بنیاد پر؟ کہ یہاں جو مدرسہ ہے، جیسے آپ کے یہاں مکتب ہے، اگر کوئی آ کے کہے کہ بھائی اس مکتب میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور اس قرآن کریم کے اندر جہاد ہے، طلاق ہے، وراثت میں آدھا ہے، اس لیے قرآن کو جلاؤ، غلط بات، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی الزام لگا کر ایک مدرسہ ہے نوادہ نالندہ بہار شریف کے قریب میں، اس طرف میں ایک مدرسہ جلایا گیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے۔ اس مدرسے کو جلانے کے پیچھے یہی ترک تھا کہ یہاں قرآن ہے اور قرآن میں 24 آیتیں ایسی ہے جو جہاد، قتل، مرڈر، مار کاٹ، لوٹو اور پیٹو، اس کے اوپر اسی لیے ہم نے قرآن کو جلایا۔ تو ہم نے دیکھا کہ بھئی وہ کون سی آیت ہے، اس آیت کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن، ایک میسج آیا ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند کی مستند ایک معتمد عالم دین کی طرف سے، ہمارے استاد محترم بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ہم لوگ تو اس فیلڈ میں نہیں ہیں، یعنی سنسکرت وغیرہ ہم لوگ کم وہ ہوتا ہے، ہم لوگ اتنی دلچسپی نہیں لیتے، تاکہ ہمارا ٹاپک ہے تم ریسرچ کرتے ہو اس پہ، تو دیکھو ذرا اس پہ غور کرو کہ یہ کہاں جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاد ہے، مدر ہے، قتال ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہم نے کہا کہ سر ٹھیک ہے حضرت دیکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد سر لفظ اس لیے آ رہا ہے کہ میں ایک اسکول چلاتا ہوں، ہمارے اسکول میں ٹوٹل بچے سر بولتے ہیں، مجھے بھی سر ہی بولتے ہیں کہ سر سالم سر، عبداللہ سر، اس طرح کر کے، اسی لیے میرے بھی زبان میں سر آ جا رہا حضرت کی جگہ، خیر نو پرابلم۔ تو دیکھا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے جلایا چونکہ قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن میں ہے کہ آپ کے کلو فکلو مما غنمتم، لوٹو اور کھاؤ، یہ ترجمہ کیا جو کہ غلط ہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی یقیناً غلط ہے ترجمہ، اور دوسری آیت پیش کرتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لڑو اپنے دشمن سے اپنی طاقت کے مطابق تیار رہو۔ انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے اس کا ترجمہ یہ پیش کیا کہ دیکھیے قرآن میں ہے ہندو بھائیوں کے خلاف تلوار تیار رکھو۔ ایک مضبوط، ایک مردود، ایک فرقہ پرست تنظیم کے لیڈر نے اپنے انٹرویو میں بات کی کہ دیکھیے آپ کے قرآن میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اور تیسری آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ مسلمانوں کو قتل پر ابھاریے۔ ان تینوں آیت کا منتر کی روشنی میں ان کو سمجھاتا، حالانکہ ہمارا قرآن مصدق ہے، قرآن کی تصدیق کے لیے، قرآن کی کلیرفائی کے لیے دنیا کی کسی بھی اوتھینٹک یا دھارمک یا شاستر کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس فرقہ پرست تنظیم کے لیڈر نے قرآن پر اعتراض لگایا ہے، اسی کی کتاب کے اندر کیا میسج ہے میں بیان کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی آپ مسلمانوں کو قتال پر ابھاریے۔ یہ آیت اس وقت کے لیے ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازشیں ہو رہی تھی، جب مکہ المکرمہ کے منافق اور وہاں کے رئیس اور وہاں کے کفار جب جب مدینے کے یہودیوں سے مل کر نبی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اپنے گھر کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ بھی کہتا ہے کہ سیلف ڈیفینس کے لیے آپ تلوار اور ہتھیار اٹھا سکتے۔ ہمارے بھارت کے اندر چائنا حملہ کرے تو ہمارے بھارت کے سینک ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں رہیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی کو یہ آرڈر دیا گیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، انہی دشمنوں کے تعلق سے۔ اور تیسری آیت میں ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، یہ کھاؤ غنیمت کے مال کو،
یہ لوٹ اور کھاؤ کا ترجمہ غلط ہے۔ جب پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی تو ایک طرف جیتنے والا بادشاہ دوسرے طرف ہارنے والا بادشاہ ہوتا تھا۔ جیتنے والا بادشاہ ہارنے والے اگینسٹ پارٹی سامنے والے کے جو بھی دولت اور جو بھی مال ہے، جو بھی آلات ہیں، ان سب کے اوپر قبضہ کرتا تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا یہ مطلب ہے۔ آج بھی ہمارا ملک بھارت اگر چائنا کے 5 کلومیٹر پر قبضہ کر لے تو کیا چائنا کی 5 کلومیٹر کی وہ زمین کیا بھارت استعمال نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مطلب ہے، اسی لیے غلط ترجمہ پیش مت کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال غلط ہے تو اٹھاؤ اتھرو وید کا ایک شلوک جس کے اندر کہا گیا پیارو نام پر جام جہی ظلم تشدد کے بازار کو گرم کرنے والے ایسے پرجاؤں کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ اگر آپ کو قرآن کی آیت پر اعتراض ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تو پیارو نام پر جام جہی کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ پر اعتراض ہے تو دوسرا منتر ہے تُمَمْ تُورِيَتَ رُشَّدَهَا اپنے شترو کو مارو اور ان کے بچے ہوئے دولت کے اوپر قبضہ کرو۔ یہی مطلب قرآن کریم کی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آؤ میرے اسکول کے اندر، آؤ مولانا کے مدرسے کے اندر بیٹھ کر تم کو مولانا بتائیں گے کہ قرآن کریم کا کیا مطلب ہوتا، آیتوں کا کیا مطلب ہوتا۔ اپنے ان بےایمان بے ضمیر فروش ایمان میڈیا والوں کے کہنے پر جو تم چلاتے ہو 114 سال پرانا مدرسے کو اسی آروپ میں جلا کر بھسم کر دیا کہ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے ان مدرسوں کے اندر، اس لیے ہم نے مدرسے کو چلایا۔ یاد کرو اس وقت کو قرآن پڑھنے والا 1799 میں ٹیپو سلطان جس نے تلوار اٹھائی تھی تو انگریز کے پسینے چھڑا دیے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو جب 1755 کے اندر علی وردی خان قرآن کریم پڑھتے تھے تو انگریز کے کانوں کے اندر ان کے کان پھٹنے کو تیار ہوتے تھے۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہو تو خدا کی قسم شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوتے، شاہ ولی اللہ نہیں ہوتے تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے۔ شاہ عبدالعزیز کون؟ جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ تمہاری رگوں میں، تمہاری ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ انگریز کے خلاف میدان کارزار میں تم مقابلے کے لیے آ سکو۔ صرف غلط فہمی کی بنیاد پر مدرسوں کو جلانا، قرآن کریم کو خاکستر کرنا، اس سے دیش ترقی نہیں کرے گا۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، اگر مدرسے نہ ہوتے، مولانا مملوک علی ناگر نہ ہوتے، مولانا مملوک نہ ہوتے، ان کے 2 شاگرد مولانا قاسم نہ ہوتے، مولانا عبدالرشید نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو شیخ الہند نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو حاج مولانا عبید اللہ سندھی نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو شیخ الاسلام نہ ہوتے۔ پتا ہے کون شیخ الاسلام؟ وہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، مولانا ارشد مدنی کے ابا، مولانا محمود مدنی کے دادا، مولانا اسد مدنی کے ابا محترم، وہ شیخ الاسلام جنہوں نے انگریز کے سامنے میں کفن باندھ کر کہا تھا انگریز کے سامنے میں جواب دینے والا کوئی مرد مجاہد اگر اس دھرتی کے اوپر پیدا ہوا ہے تو اس کا نام شیخ الاسلام۔ اور شیخ الاسلام پیدا ہوئے کہاں سے؟ مدرسوں سے۔ 65,000 علماء کرام پھانسی کے کندھے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا۔ مدرسے کو قرآن کے اوپر الیگیشن لگانے والوں اس کی تاریخ پڑھو، اس کے بعد اس کے اوپر اعتراض یا الیگیشن اس کی بات کرنا۔ میرے بھائیوں، غلط فہمی کی بنیاد پر آج اس طرح کے قوانین آ رہے ہیں، ورنہ قرآن اور شریعت کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو جڑ سے بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سماج کی، سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت ہم اس لیے کرتے ہیں، 600 سے زیادہ مذہبی قوانین ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں چھیڑا گیا، صرف مسلم پرسنل لاء کو چھیڑا گیا ہے، اسی لیے ہم لوگ اس کی کلیئریفائی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی شریعت پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔